جب بھی سیلاب آتا ہے پاکستان میں آپ مختلف طرح کے ٹرمنالوجیز سنتے رہتے ہیں، لیکن کیا آپ ان کا مطلب بھی جانتے ہیں؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ فلڈ کا کیا مطلب ہے؟ فلڈ ایمرجنسی، رین ایمرجنسی، وارننگ، الارمنگ صورتحال یا سچویشن کا کیا مطلب ہے؟ کیا این ڈی ایم اے اور پی ڈی ایم اے کے بارے میں آپ جانتے ہیں؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ ریسکیو کسے کہتے ہیں؟ ریسکیو ٹیم کا کیا مطلب ہے؟ اور ریلیف یا ریلیف کیمپ، ہیلپ ڈیسک، کسی ٹیسٹ کے بارے میں آپ کو پتہ ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں انونڈیشن کیا ہوتی ہے؟ واٹر لیول کا کیا مطلب ہے؟ اور ایویکیشن کیا ہے؟ اور تو اور آپ نے آئے روز آئے دنوں میں یہ سنا ہوگا کہ فلاں ریور پر، دریائے چناب پر یا دریائے راوی پر اتنا لاکھ کیوسک جو ہے پانی گزر رہا ہے۔ تو کیا آپ جانتے ہیں اس کیوسک کا کیا مطلب ہے؟ اگر نہیں جانتے تو جڑے رہیے انشاءاللہ، میں اس کلپ میں اس چیز کو واضح کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم کچھ ایسے اصطلاحات، کچھ ایسے ٹرمز جو سیلابی صورتحال کے وقت بولے جاتے ہیں، آپ کو الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا پہ پڑھنے سننے کو ملا ہوگا، دیکھنے کو ملا ہوگا، لیکن شاید آپ نہ جانتے ہوں کہ ان کے کیا میننگ ہے، کیا مطلب ہے۔ تو آئیے آج ان چیزوں کو ہم جانتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم انٹروڈکشن کرتے ہیں فلڈ کا، کہ فلڈ پانی کا وہ غیر معمولی اور عارضی بہاؤ جو عام طور پر خشک رہنے والی زمین کو ڈھانپ لے۔ یہ عام طور پر بھاری بارشوں، دریاؤں میں پانی کے بہاؤ کے بڑھنے یا سمندری طوفان کی وجہ سے آتا ہے۔ یعنی جب پانی اپنی حدوں سے باہر نکل کر آبادیوں، کھیتوں اور سڑکوں پر چھا جائے تو اسے سیلاب کہتے ہیں، انگلش میں اس کو فلڈ کہتے ہیں۔ اور دوسرا ہوتا ہے فلڈ ایمرجنسی، جس کو ہم اردو میں کہیں تو سیلابی ہنگامی حالت۔ یہ وہ صورتحال جب سیلاب کا خطرہ اتنا بڑھ جائے کہ فوری اور ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کی ضرورت۔ اس حالت میں حکومت ہنگامی فنڈز اور وسائل بروکار لاتی ہے۔ جب صورتحال انتہائی سنگین ہو جائے اور ہر لمحہ جانی و مالی نقصان کا خطرہ ہو تو فلڈ ایمرجنسی نافذ کر دی جاتی ہے یا رین ایمرجنسی نافذ کر دی جاتی ہے۔ تیسرا ہے وارننگ، جس کو اردو میں انتباہ کہا جاتا ہے۔ مستقبل میں آنے والے ممکنہ سیلاب کے بارے میں پہلے سے معلومات دینا تاکہ لوگ محفوظ مقامات پر منتقل ہو سکیں۔ جیسے موبائل پر میسج آتا ہے فلڈ وارننگ، اس کا مطلب ہے خطرہ ہے، تیار رہیں اور احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ اور چوتھے نمبر پہ الارمنگ صورتحال، الارم ایمرجنسی سے بھی زیادہ فوری، وارننگ سے بھی زیادہ فوری اور سنگین اطلاع۔ اس کا مطلب ہے کہ سیلاب کا پانی بہت قریب ہے اور فوری طور پر محفوظ مقام پر بنا لینی چاہیے۔ اگر فلڈ الارم سنائی دے یا ملے تو اس کا مطلب ہے اب وقت نہیں ہے، فوراً اپنی جان بچائیں اور بلند مقام پر چلیں۔ باقی این ڈی ایم اے یہ شارٹ فارم ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا، ان کا مطلب ہوتا ہے نیشنل۔ این ڈی ایم اے یہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا شارٹ ہے، اور پی ڈی ایم اے یہ پروونس ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا شارٹ ہے۔ یہ آفات جیسے سیلاب سے نمٹنے کے لیے بنائی گئی منصوبہ بندی، تربیت اور عمل، اس میں حفاظت، بچاؤ، بحالی اور تعمیر کے تمام مراحل شامل ہیں۔ اس میں صوبائی اور مرکزی تمام ادارے جو سیلاب جیسی آفات سے نمٹنے کا کام کرتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے ڈی ایم اے یعنی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی۔ اگر وہ قومی ہے تو اس کو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کہا جاتا ہے، اگر وہ صوبائی ہے تو اس کو پروونس ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کہا جاتا ہے۔ ریسکیو، چھٹا ہے ریسکیو، سیلاب کے پانی میں پھنسے ہوئے لوگوں یا جانوروں کو محفوظ مقام پر پہنچانے کا عمل، اس کو ریسکیو کہا جاتا ہے۔ یہ کام عام طور پر فوج، نیوی اور تربیت یافتہ رضاکاروں کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ جب ہیلی کاپٹر سے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے یا کشتی میں بٹھا کر محفوظ جگہ لے جایا جاتا ہے تو اس عمل کو ریسکیو آپریشن کہتے ہیں۔ ساتواں ہے ریلیف، متاثرہ افراد کو فوری بنیادی ضروریات کی اشیاء مہیا کرنا، جیسے خوراک، پانی، ادویات، خیمے اور لباس۔ جب آپ ریلیف کیمپ میں لوگوں کو راشن یا کمبل تقسیم ہوتے دیکھتے ہیں تو یہ ریلیف ایکٹیویٹی ہے، اس کو ریلیف کہتے ہیں۔ آٹھواں ہے ریلیف کیمپ، جس کو امدادی کیمپ بھی کہتے ہیں۔ وہ عارضی پناہ گاہیں جو متاثرہ افراد کے لیے قائم کی جاتی ہیں، عام طور پر اسکولوں، کالجوں یا خیموں میں بنائی جاتی ہیں، جہاں کھانا، رہائش اور طبی سہولیات دی ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سیلاب سے بے گھر ہونے والے لوگ عارضی طور پر رہتے ہیں جب تک کہ وہ اپنے گھروں کو واپس نہیں جاتے۔ نواں ہے کیوسک ڈیسک یا ہیلپ ڈیسک، وہ چھوٹا اسٹال یا ڈیسک جہاں متاثرین اپنا رجسٹریشن کرواتے ہیں، معلومات حاصل کرتے ہیں یا مدد کے لیے درخواست دیتے ہیں۔ یہ ریلیف کاموں کو منظم کرنے کے لیے ایک مرکزی نقطہ، جس کو ہم کہیں پوائنٹ آف کانٹیکٹ ہوتا ہے، یہ پوائنٹ آف کانٹیکٹ ہوتا ہے۔ اگر کسی کو مدد چاہیے یا وہ رضاکارانہ کام کرنا چاہتا ہے تو وہ کیوسک پر جا کر اپنا نام درج کروا۔ انونڈیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ زمین کا پانی کے نیچے آ جانے کا عمل، جس کو اردو میں آبکاری کہا جاتا ہے۔ یہ وہ حالت ہوتی ہے جب علاقہ مکمل طور پر سیلاب کے پانی سے جاتا ہے،
جیسے ہم کہتے ہیں کہ پنجاب کے زیریں علاقے مکمل طور پر آبکار، تو اس کا مطلب ہے وہاں پانی ہی پانی ہے، یہ ہوتا ہے انونڈیشن۔ واٹر لیول، کسی دریا، ڈیم یا نہر میں پانی کی موجودہ اونچائی اس سے میٹر یا فٹ میں ناپا جاتا ہے۔ خبروں میں آتا ہے کہ دریا چناب میں پانی کی سطح خطرے کے نشان سے اوپر چلی گئی ہے، یعنی دریا میں پانی معمول سے زیادہ ہو گیا اور سیلاب آنے کا خطرہ۔ اور یہیں سے میں تفصیل کرنا چاہوں کیوسک یہ پانی کے ناپنے کا ایک آلہ ہے، جو آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ اگر ایک فٹ کا مرکب لیں جس کی چوڑائی اور لمبائی ایک فٹ، اتنے مقدار میں اگر پانی، اتنے ڈبے میں اگر پانی ڈالا جائے اور اتنے مقدار کا پانی ایک سیکنڈ میں ایک جگہ سے گزر جائے تو اس کو ایک کیوسک کہتے ہیں۔ تو اگر جس طرح آج کے خبروں میں آ رہا تھا کہ 8 لاکھ پلس کیوسک جو ہے وہ دریا چناب سے گزر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 8 لاکھ اس طرح کے جو ہے نا مرکب فٹ جو ہے وہ پانی وہاں سے فی سیکنڈ میں گزر رہا تھا۔ نمبر 12 ہے ایویشن، جس کو ہم اردو میں انخلا کہتے ہیں۔ خطرناک یا متاثرہ علاقے سے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کا منظم عمل ایویکویشن کہا جاتا ہے۔ مثلا حکام کا کہنا ہے کہ دیہات فلاں کے لوگوں کو فوری طور پر ایویکویٹ کیا جا رہا ہے، یعنی انہیں وہاں سے نکال کر ایک سیف جگہ لے جایا جا رہا ہے، ایک سیف زون میں لے جایا جا رہا ہے۔